خدا ان یسوع مسیح کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ایک بار پھر سے ہمیں فضل بخش دیا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن سکیں۔ ہم سارا جلال اس کے نام کو دیتے ہیں۔ خدا کے پاک روح نے صبح بڑی زبردست بات سکھائی۔ کلام کی تیاری تو کافی دنوں سے جاری تھی، تو صبح جسم میں بڑی کمزوری سے محسوس ہو رہی تھی اور کافی دنوں سے گلا وغیرہ بھی خراب ہے، تو بخار بھی چل رہا ہے۔ وہ دل ایسے جیسے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور آرام کر لیا جائے۔ خدا کے روح نے بڑی پیاری بات سکھائی، اور ایسے جیسے مجھے کسی نے کہا کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہمارے بدن پر آتی ہیں، ہم ان کو کیوں خدا کے گھر میں نہ آنے کا بہانہ جو ہے وہ بناتے ہیں؟ کیوں؟ اس نے کہا یسوع کو دیکھو۔ کیا دیکھو؟ مصلوب ہو رہا ہے، ہمارا استاد ہے نا، ہم نے اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آسان باتوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا استاد ہے، لیکن مشکل باتوں میں ہمارا بدن ہمارا استاد ہوتا ہے، یہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ اس نے کہا جب وہ صلیب پر تھا، موت کی حالت میں تھا، مرنے کو تھا، تب بھی لوگوں کے لیے باعث برکت بن گیا۔ زخموں سے چور ہے، کلوری کی راہ پر جا رہا ہے۔ یہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں، پطرس تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ اگر میں چاہوں تو 12 تمن آ جائیں گے، یعنی کہ 72,000 فرشتے، ایک تمن میں 6,000 کا فگر جو ہے وہ شامل ہے، تو 72,000 فرشتے آ جائیں گے۔ یہ سب کچھ اپنے اوپر سہتے ہوئے، زخم سہتے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، ذلت کی موت مر رہا ہے، اور جاتے جاتے بھی دنیا کو سیراب کر گیا۔ یہ وہ ہے اور یہ ہمارا استاد ہے۔ پھر میرے دل میں آیا کہ وہ تو یسوع تھا، وہ تو خدا تھا۔ خدا کے روح نے کہا ذرا صبر کر، پالوس کی زندگی پر غور کر۔ مارا ادموا مور چھوڑ کر چلے گئے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے مر گیا ہے، تب بھی اٹھا اور جا کر خدا کے کلام کی گواہی دینے لگا۔ ہاللیلویا۔ پطرس قید میں تھا، قید کی حالت میں، اور جب وہاں سے آزاد ہوا، بند کر دیا، کلام کی منادی کرنا بند کر دیا، خدمت کرنا بند کر دی، کلیسیا میں شمولیت اختیار کرنا بند کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ میں تو بیمار ہو گیا ہوں یار، اتنا دن یار کچھ خیال کرو بھائی، قید میں رہ کے آئے ہوں بھائی، پروٹیکشن چاہیے۔ پھر ان کے حاکموں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس نے کہا کہ ہم کیا کریں، تم بتاؤ، ہم تمہاری بات مانیں، خدا کی بات مانیں۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کے روح نے کہا خدا ہمت دیتا ہے، لیکن ہمارا بدن اس پر غالب آ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ اگر محبت ہو دلوں میں، تو پھر یہ بیماریاں اور یہ بخار اور یہ کھانسیاں وانسیاں، یہ ہمیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاللیلویا، آمین۔ بے شک لوگ کم ہیں، لیکن یسوع یہاں پر موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم اپنی نصیحت کے واسطے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 43ویں آیت سے لے کر 45ویں آیت تک۔ 43ویں آیت سے 45ویں آیت تک میں چاہوں گا کہ بھائی روبن جو ہے وہ بآواز بلند ان چند آیات کو، یہ 3 آیات ہیں، 43ویں آیت سے 45ویں آیت تک مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی یہ 3 آیات ہمارے لیے پڑھیں۔ لوگ کے کلام میں لکھا ہے، مقدس مرکز کی انجیل کا 15واں باب 45 آیت میں، فلسطین کا رہنے والا یوسف آیا، جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے جرات سے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہوگی۔ جب صوبیدار سے حال معلوم کر دیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔
पाकम के बड़े और उसमें जानकर माफी शुक्र। इसको एक जगह करके छोड़ देना। यहां पर चंद आयात जो बाइबल मुकद्दस में से पढ़ी गई, यहां लिखा है कि अरमतिया का रहने वाला यूसुफ, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ किसके पास गया? पिलातूस के पास गया और जुर्रत से यीशु की लाश मांगी। और पिलातूस ने भी क्या किया? तस्दीक करवा कर लाश उसके हवाले कर दी। अब जब मैं इन आयात पर, इस आयत के ऊपर जब मैं गौर कर रहा था, जब मैं इस आयत के ऊपर गौर कर रहा था तो खुदा ने निशानदेही कराई, पूरा ध्यान जो है इस अरमतिया के रहने वाले यूसुफ की जिंदगी पर दिलाया। और खुदा चाहता है कि आज हम बहुत सी बातें इन चंद आयात में से हम सीखें। अरमतिया का रहने वाला शख्स यूसुफ, जो एक क्या था? इज्जतदार शख्स था, इज्जतदार आदमी था, और ये एक नोटेबल शख्स था, काउंसलर था, मुशीर था। ये आम आदमी नहीं था, ये मुशीर था, ये खास आदमी था। और इसके बारे में दूसरी बात क्या लिखी है कि ये खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। जरा इसकी जिंदगी पर गौर करें तो पता चलता है कि ये खुदा की बादशाही का मुंतज़िर है, यानी कि ये एक खुफिया ईमानदार है, जिसको हम कहेंगे ये सीक्रेट बिलीवर है। ये यीशु के साथ इसको हम चलते फिरते नहीं देखते हैं। जब यीशु बड़े बड़े मौजज़ात करता है तो हम इस यूसुफ को वहां पर अनाजील के अंदर हम नहीं देखते हैं। जब यीशु मुर्दे जिंदा करता है, जब यीशु हजारों को खिलाता है, जब यीशु कोड़ियों को पाक साफ करता है, शागिर्द उसके साथ है, भीड़ उसके साथ है, लेकिन हम इस शख्स को उसके साथ नहीं देखते। लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि ये खुदा की बादशाही का क्या था? मुंतज़िर था। देखें इसकी जिंदगी पर जरा गौर करें। यीशु के साथ फिर कर भी, यीशु के साथ ना फिर कर भी, सिर्फ दिल से उस पर ईमान लाकर, सिर्फ दिल से उस पर ईमान लाकर खुदा की बादशाही का मुंतज़िर हुआ बैठा है। और दूसरी तरफ हम शागिर्दों को देखें, जलाली सूरत देखी तो पहाड़ पर उसके साथ, हजारों को खिलाया तो उसके साथ, मुर्दे उठाए तो उसके साथ, लाजर की कब्र पे गए तो उसके साथ। लेकिन जब मुश्किल आई, जब आजमाइश की घड़ी आई, तो यही साथ रहने वाले शागिर्द उसको छोड़कर क्या हो गए हैं? भाग गए हैं। और एक ने तो, दावेदार ने जो है वो इनकार भी कर दिया, वो बाद में उसको पछतावा हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये शख्स, इसकी खुदा के साथ कुर्बत देखिए, कैसी मोहब्बत वो उसके साथ करता है। दूसरे भी शागिर्द मोहब्बत करते थे, दूसरे शागिर्द भी मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन इसकी मोहब्बत देखिए, ये इसकी मोहब्बत अपने महबूब के साथ देखिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह मर गया तो पतरस आया लाश लेने के लिए, यूहन्ना आया, और दूसरे शागिर्द आए नहीं, छुप कर बैठे हैं। महबूब की मोहब्बत देखिए, महबूब मर गया है तब भी उसकी लाश लेने के लिए पहुंच गया है।
اس کی لاش لینے کے لیے آ گیا اور بڑی جرت کی، پلاطوس جیسے رومی حاکم کے سامنے جرت کی ہے۔ اس کی خدا کے ساتھ قربت یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ لاش جو ہے اس کی لینے کے لیے وہاں پر پہنچا ہے، خدا کی بادشاہی کا منتظر ہے، نبیوں کے صحیفوں سے واقف ہے، خدا کے کلام سے واقف ہے، پہنچ گیا ہے، جرت سے اس کی لاش مانگی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن محبوب کی محبت، سیکرٹ بلیور تھا یہ، خفیہ ایماندار تھا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جب ان کو مصلوب کر دیا تو اس کی سیکریسی جو ہے اس کی پرائیویسی ختم ہو گئی ہے، اب وہ سب کے سامنے جو ہے وہ آ گیا ہے، اب وہ سب کے سامنے آ گیا ہے اور جرت کے ساتھ لاش مانگ رہا ہے۔ پلاطوس نے بھی کیا کیا ہے؟ پلاطوس نے بھی تصدیق کرائی۔ اب دھیان سے سنیے، پلاطوس نے تصدیق کرا کر لاش اس کے حوالے کر دی، لاش اس کے حوالے کر دی گئی۔ کیوں پلاطوس نے لاش دے دی؟ جب وہ زندہ تھا کیا اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اس کو اس کے ماننے والوں کے حوالے کر دیتا؟ اس کے اختیار میں تھا، یس اس کے اختیار میں تھا، لیکن بہت بڑے مسائل بھی ہو رہے تھے۔ ایک نئی بادشاہی کے بارے میں بھی سوچا جا رہا تھا کہ اس کو لوگ بادشاہ کہہ کر پکارتے ہیں، تو خطرہ تھا کہ اگر میری جگہ اس نے لے لی تو کیا ہوگا، اگر اس بادشاہ کی جگہ اس بادشاہ نے لے لی۔ یہ مسائل آج بھی ہیں، بہرحال ہم اس پہ بات نہیں کر رہے۔ اب پلاطوس نے لاش دے دی، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب یہ کیا ہو چکا ہے، مر چکا ہے، یہ ڈیڈ جیسس ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ اب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے لاش رکھ کے میں نے کیا کرنا۔ اس نے مردہ یسوع جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا یہ وہ یسوع جو معجزے کرتا تھا اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ یسوع جو لاکھوں کو ہزاروں کو کھلاتا تھا، سیر کرتا تھا، اس یسوع نے لوگوں کو اپنی طرف کیا تھا اور اس کے پیروکار جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ اب یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اب کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ڈیڈ جیسس، ٹوٹلی ڈیڈ، مکمل طور اب یہ زندہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے ایک اور بات سیکھی عزیزو، شیطان بھی اسی طرح ہمیں وہ یسوع کا، دنیا کو وہ یسوع کا تعارف اگر کوئی کرواتا ہے تو اس کو کروانے دیتا ہے ڈیڈ، مردہ کے طور پہ۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو مانتے ہیں، لیکن کس طرح سے اس کو مانتے ہیں؟ ان کی زندگیوں پر اگر غور کیا جائے تو ان کی زندگیوں سے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ایک مردہ یسوع کو جو کسی کام کا نہیں ہے اسی کو وہ مان رہے ہیں۔ وہ ان کی زندگی میں ہوتا بھی ہے، ان سے پوچھو، اس کا نام ان کی زندگی میں ہے، وہ پوچھو ان سے، پوچھو وہ آپ کو بتائیں گے ہاں ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے جیسا روحانی بندہ کوئی نہیں ہے، ہم ہی شروع ہیں اور ہم ہی آخر ہیں، ہم یسوع کو مانتے ہیں، ہم مانتے تو ہیں یسوع کہ یسوع ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے، یہ بھی مانتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے، لیکن حقیقت میں کل جب میں اس کی مزید تیاری کر رہا تھا تو خدا کی رہنمائی ہوئی، اس نے کہا کہ جب ہم اس طرح کے یسوع کو مانتے ہیں تو پھر ہم گناہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اگر وہ گناہ ہم کرتے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کرتے رہو گناہ، یہ یسوع جو ہے وہ ہمارا بس ہماری طرح ہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ لیکن جو لوگ زندہ یسوع کو مانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بدی سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں بدی سے، جیسے کلام میں لکھا ہے نا کہ کیا کر بدی سے، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ ہم بدیاں بھی کرتے ہیں، ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے جاتے ہیں اور ہم یسوع کو بھی مانتے جاتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے بس ٹھیک ہے، ڈیڈ یسوع ہے، کسی کام کا نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے اس کو مرا ہوا ہی سمجھا ہوا ہے، تصور کیا ہوا ہے۔ لیکن بائبل مقدس یسوع کے بارے میں کچھ اور بتاتی ہے کہ یسوع کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کیا ہے یسوع؟ زندہ ہے۔ یسوع زندہ ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ بائبل مقدس سے پتہ چلتا ہے، جو کہ خدا کا کیا ہے؟ الہام ہے، جو خدا کا الہام ہے۔
جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، اور یہ خدا کے الہام سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہالیلویہ۔ ایک شخص، ہم کاش کہ خدا ہمیں یہ مکاشفہ دے دے، کاش یہ بھید ہماری زندگیوں کے اوپر کھل جائے کہ یسوع واقع ہی زندہ ہے۔ جس دن ہمیں یہ پورے طور پر سمجھ میں آ گیا، ہمیں یاد ہے نا کہ بائبل کے اندر لکھا ہوا یسوع زندہ ہے، ہمیں صرف یاد ہے، ہمیں لفظ یاد ہے، اور ہم تھوڑا بہت خیال بھی کر لیتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو پورے طور پر سمجھ جائیں کہ یسوع زندہ ہے، تو پھر ہم اس بات کو بھی بائبل مقدس کے مطابق جانیں گے کہ اس نے ہمیں بھی کیا ہے اپنے ساتھ زندہ کیا ہے۔ ہالیلویہ۔ جب ہمیں یہی پتہ نہیں چلے گا، جب ہمارا ایمان اس لیول تک نہیں آئے گا کہ یسوع مسیح زندہ ہے، تو ہم اس بات کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس نے ہمیں بھی کیا کیا ہوا ہے؟ زندہ کیا ہوا ہے۔ ہماری حالت کیا تھی؟ اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے ہم کیا تھے؟ مردہ تھے، ہم مردہ تھے۔ لیکن اگر ہم اپنی موجودہ زندگی پر غور کریں، موجودہ زندگی پر اگر ہم غور کریں، ہم نے مسیح کو قبول کیا تھا پہلے اور اب کی زندگی پر غور کریں، تو ہماری کلیسیاؤں کے اندر غیر موجودگی، ہماری خدا کے گھر میں غیر موجودگی، ہماری خدا کی حضوری میں غیر موجودگی، یہ بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہم آج بھی کیا ہیں؟ ہم آج بھی مردہ ہی ہیں۔ ہم نے اس بھید کو سمجھا ہی نہیں کہ یسوع زندہ ہے۔ اگر آپ غیر اقوام کے لوگوں کی زندگیوں پر غور کرو تو ایک خادم سے کسی نے کہا اپنی دل کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہ میں کسی شخص نے خادم سے کہا، غیر قوم کے شخص نے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنا ہمارا جو دیوتا ہے اس کی قبر کو دیکھوں، اس کی قبر دیکھوں کہ اس کی قبر کیسی ہے۔ اس نے کہا میری بڑی خواہش ہے۔ خادم نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر دیکھو، اور جب دیکھ لو تو آ کر مجھے بتانا۔ وہ شخص گیا اور اس نے جا کر جب دیکھا، اور جب وہ واپس اس خادم کے پاس آیا تو اس خادم کا کہنا ہے کہ وہ بڑا خوش تھا، اس کا چہرہ بڑا گلو کر رہا تھا، بڑا چمک رہا تھا، بڑا وہ ایکسائٹڈ تھا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے معبود کی، اپنے ماننے والے کی، اپنے دیوتا کی جس کو مانتا تھا اس کی کیا دیکھی؟ اس نے اس کی قبر دیکھی۔ اور اس نے جب اس سے پوچھا ہاں بھی تو نے اس کی قبر دیکھی؟ اس نے کہا ہاں، ایسا سونا منڈا ہوا ہے اور ایسی چاندی سے، اور کیا ہی خوبصورت قبر، چمکدار قبر، کیا ہی زبردست بات ہے، کیا قبر ہے ہمارے معبود کی۔ اس نے کہا تیرا سونا تیرا چاندی تیرے پاس رہے، میرے یسوع کی قبر کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ خالی ہے۔ کیا ہماری زندگیوں کے اندر بھی یسوع کی قبر خالی ہے، یا پھر یسوع کہیں کمزور سا ہے؟ بس بہت کمزور، اور جیسے ہم کمزور ویسے ہی ہمارا جس کو ہم مانتے ہیں ویسا کمزور۔ کیا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع کی قبر خالی ہے؟ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع کی قبر خالی ہے تو پھر ہماری قبر بھی کیا ہے؟ اس نے روحانی طور پر جو ہم مر جانے والے تھے، روحانی طور پر ہم مر کر اس قبر میں، اس ہمیشہ کی آگ میں، اس تہ میں جانے والے تھے، وہ کیا ہو گئی ہے؟ خالی ہو گئی ہے، اور ہم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر کیا ہو گئے ہیں؟ بٹھا دیے گئے ہیں۔ کاش کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم اپنے آپ کو اس مقام پر پائیں جہاں پر خدا نے ہمیں بٹھایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سارا جلال، ساری عزت خدا کے نام کی ہو، کیونکہ یسوع جو ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔
یسوع کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا، اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو یہ محض ایک کہانی بن کر رہ جاتی اور یہ باتیں پھر محض باتیں ہی رہ جاتی۔ لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا یسوع جو ہے وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا ذرا 3 باب نکالیے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ تیسرے باب کی 20ویں آیت۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں، کھٹکھٹاتا ہوں، ہر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر خود برات کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 20ویں آیت جو ہے، یہاں کیا لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ اندر جاؤں گا اور اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اب اس آیت کو جب پریچ کیا جاتا ہے، اس آیت کی جب تعلیم دی جاتی ہے تو عام طور پر اس آیت کو بیان کر کے صرف یہی بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ یسوع جو ہے وہ دل کے دروازے پر کھڑا ہے، کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ غیر ایمانداروں سے بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کا سیاق و سباق دیکھیں، اس آیت کا 20ویں آیت پہلی آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ کس کو لکھا جا رہا ہے یہ خط؟ لودیکیا کی کلیسیا۔ کس کو لکھا جا رہا ہے؟ کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے، غیر ایمانداروں کو تو نہیں لکھا جا رہا، چرچ کو لکھا جا رہا ہے۔ یہ خط، اس کا پورا سیاق و سباق، بائبل مقدس کی تشریح کرنا سیاق و سباق کے ساتھ ہی مناسب لگتا ہے۔ اگر ہم ایک آیت کو پکڑ کے اس کو ادھر سے کھینچا ادھر سے کھینچا تو کام پھر خراب ہو جاتا ہے۔ بائبل مقدس کے بارے میں جناب کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یار اس کو ذرا صحیح کر دینا تھا۔ بائبل مقدس کیا ہے؟ 2 دھاری تلوار ہے، اور یاد رکھیں اگر یہ تلوار، بائبل مقدس ایک 2 دھاری تلوار ہے، اور اگر یہ تلوار کسی اناڑی کے ہاتھ میں آ جائے نا، وہ اس سے دوسروں کو بھی زخمی کرے گا اور کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو بھی زخمی کرے گا۔ تو دھیان رہے بائبل مقدس کی تفسیر۔ یہ غیر ایمانداروں کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر سیاق و سباق کے مطابق یہ بات کہاں کس سے ہو رہی ہے؟ چرچ سے ہو رہی ہے۔ چرچ جو خدا کی چنی ہوئی جماعت، خدا کے علیحدہ کیے ہوئے لوگ، یہ بھٹک گئے ہیں، یہ بیک سلائیڈ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یسوع کو اپنی زندگیوں سے، ان آیات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے یسوع کو کیا کر دیا ہے؟ نکال دیا ہے۔ یہ دنیاوی کاموں کے اندر پڑ گئے ہیں، یہ دنیاوی خواہشات کے اندر پڑ گئے ہیں، اور نہ صرف پڑ گئے ہیں بلکہ اپنے آپ کو درست سمجھنے لگے ہیں، اپنے آپ کو دولت مند سمجھنے لگے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگے ہیں، اپنے آپ کو لباس سے آراستہ سمجھنے لگے ہیں، اور اپنے آپ کو بیدہ سمجھنے لگے ہیں، اور اپنے آپ کو زوراور سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن یسوع نے کلام کیا اور کہا کہ تو جو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں، اے کلیسیا، لودیکیا کی کلیسیا، تو جو کہتی ہے کہ میں دولت مند ہو گئی ہوں، تو کیا ہے؟ کنگال ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ میں لباس سے زیب تن ہو گیا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں، تو ننگا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں دور اندیش ہوں، لیکن تو اندھا ہے۔ یہ بات کلیسیا سے ہو رہی ہے۔ اوپر سے اس لیے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ یہ کلیسیا ہے
جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر سے کیا کر دیا ہوا ہے؟ نکال دیا ہے. اور کلیسیا سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تو نہ سرد ہے نہ تو گرم ہے، میں تجھے اس لیے کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے کیا کرنے کو ہوں؟ نکال پھینکنے. بڑی پیاری آیت یاد آ جاتی. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں. اس کا سیاق و سباق ہے جی. دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. کلیسیا نے یسوع کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا. آج بھی ایسا نہیں ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. ہم نے اپنی زندگی سے، ایک وقت تھا جب ہم نے اس کو قبول کیا تھا، ایک وقت تھا جب ہم اس کے ساتھ چلے تھے، ایک وقت تھا جب ہم اس کی حضوری میں بیٹھ کر گیت گایا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، بہت کچھ کیا کرتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا اور ہم نے اسے اپنی زندگی سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. اب اس آیت کو ہم دیکھیں کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. 19ویں آیت بھی ذرا کوئی پڑھ کے، ذرا ایکٹیو رہیے گا بھائی، میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. ہاللیلویا. بس سرگرم ہو اور توبہ کر. کیا کر؟ میں جن جن کو کیا کرتا ہوں؟ عزیز رکھتا ہوں. ان کو کیا کرتا ہوں؟ ملامت اور تنبیہ بھی کرتا ہوں. اس بات کے اوپر بھی خدا کی رہنمائی سے مہر لگا دینے لگا ہوں کہ یہ ویسے تو ہے یہ بائبل کے اندر، لیکن جو ہے وہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں. تنبیہ کس کو کی جاتی ہے؟ عبرانی کے خط میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ جس کو بیٹا بناتا ہے اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے. تو یہ بیٹوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ بیٹوں کو تنبیہ کی جائے. میں جس کو عزیز رکھتا ہوں. لودیکیا کی کلیسیا تو مجھے بہت عزیز ہے، اس لیے تو میں تجھے تنبیہ کر رہا ہوں، مجھ سے خرید لے، مجھ سے تپایا ہوا، آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما خرید لے تاکہ تو پینا ہو جائے. تو میرا بیٹا ہے اس لیے میں تجھے تنبیہ کر رہا ہوں. ہاللیلویا. خدا جن کو بیٹا بناتا ہے ان کو وہ تنبیہ بھی کرتا ہے. سارا جلال اس کے نام کو. اب 20ویں آیت پھر سے آ جائے کہ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ اندر آؤں گا. اب یہاں سے ہم سٹارٹ ہو گئے. ہاللیلویا. میں اس کے پاس اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں غور کریں تو کوئی شخصیت ہے جو باہر سے اندر کی طرف کیا کرنا چاہتا ہے. کوئی ہستی ہے جو باہر کھڑا ہے اور باہر سے وہ کدھر آنا چاہتا ہے؟ اندر کی طرف آنا چاہتا ہے. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا. یاد رکھیں جب ہم زمین پر اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، ہاللیلویا، تیار ہے؟ جب ہم زمین پر اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو آسمان پر ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے. ہاللیلویا. آسمان پر دروازہ کھولتا ہے. کیونکہ یوحنا کی کتاب کے اسی مکاشر کتاب کے چوتھے باب کی پہلی آیت میں لکھے نا، اور پھر میں نے آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا. پھر جب ہم اس کے لیے دروازہ اپنی زندگی کا کھولتے ہیں تو ہمارے لیے برکت کے دروازے کھلتے ہیں، ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو زندہ مان کر، اے خداوند یسوع میں نے تجھے قبول کرنے کے بعد بھی، تیرے ساتھ چلنے کے بعد میں نے اپنی مصروفیات کے اندر کھو کر تجھے نکال دیا اپنی زندگی سے. میں تجھے اپنی زندگی میں بلاتا ہوں. خداوند یسوع میرے زندگی کے اندر آ، اور خداوند یسوع میری زندگی کا کنٹرول سنبھال لے. اب ہم ایک دفعہ پھر سے سٹارٹ ہونے لگے ہیں. ہاللیلویا. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ جب ہم یسوع کو اپنی زندگیوں سے نکالتے ہیں، کیوں نکالتے ہیں؟ سبب کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کیوں نکال دیتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں سے؟
میں نے اس کی اسٹڈی کرا تھا، مجھے بڑا مزہ آتا تھا، کیونکہ کھانا تیار کرنے کا مجھے ویسے بھی کوکنگ کا بڑا شوق ہے، تو میں عام طور پر جب کھانا بناتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، جب روحانی کھانا بنتا ہے تب بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر تھینک یو جیسس، یہاں پر جب ہم دیکھیں کہ ہم کیوں یسوع کو اپنی زندگیوں کے اندر سے نکالتے ہیں، ایک شخص کی دوسری جنگ عظیم کی ایک کہانی میرے سامنے تھی، اور ایک فوجی کی کہانی تھی، اور وہ سٹوری کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک شخص تھا جرمنی کا رہنے والا، اور اس کی نئی نئی شادی ہوئی، اور شادی کے فوراً بعد ہی اس کو جنگ پر جانا پڑ گیا۔ جنگ کے دوران اس کو اسیر کر کے دوسری جگہ پر دوسرے ملک کے اندر لے جایا گیا، اور وہ شخص ایسا شخص تھا جس کے بارے میں بتاؤں، نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، صبح دوپہر شام اسی کے بارے میں سوچتا تھا۔ جب میں کہانی شروع میں پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ نہیں کہ میرے جیسا ہی ہوگا، صبح دوپہر شام اسی کے بارے میں سوچتا تھا۔ قید میں اس کو لے گئے، قید میں ڈال دیا، پریشان حال، اتنا قریب رہنے والا، اتنا پیار کرنے والا شخص قید میں چلا گیا، دوسرے ملک میں چلا گیا۔ تو کیا ہوا؟ دن گزرتے گئے، 2 سال گزر گئے، نہ اس کی بیوی کو پتا کہ وہ کہاں ہے اور نہ اس کو پتا کہ وہ کہاں ہے، اس کو بھی نہیں پتا اور اس کو دونوں کو نہیں پتا۔ لیکن وہ ذہنی طور پر اتنی اذیت میں تھا کہ کب میری یہاں سے جان چھٹے گی اور کب میں یہاں سے رہائی پا کر جاؤں گا۔ 2 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ آپ سوچ سکتے ہیں 2 سال کا عرصہ، بڑا پریشان۔ ایک دفعہ ایک شخص آ گیا اور وہ ایک لسٹ لے کر آیا، اس نے کہا کہ یہ نام ہے، یہ قیدی اب یہاں سے جائیں گے، ان کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا، اچھا قیدیوں کی لسٹ آگے، ہو سکتا ہے میرا بھی نام، اس لسٹ میں اس کا نام نہیں آیا۔ بہت زیادہ ناخوش ہوا، بہت زیادہ ناخوش۔ لیکن اگلے دن ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یہ ناموں کے نام ہیں، ان کی یہ لسٹ ہے، تو یہ قیدی جب جائیں گے تو سب سے پہلے اس شخص کا نام تھا۔ وہ وہاں سے آزاد ہوا، اور آزاد ہو کر وہاں سے اپنے ملک، اپنے شہر کو پہنچا۔ بہت ساری تباہی ہوئی تھی، بڑا خوش تھا، کیونکہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ دوبارہ اپنی وائف سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھی اس کی طرف اور جیسے جیسے وہ اس شہر کے اپنے گھر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب وہ گھر کے قریب دروازے پر پہنچ گیا، دھیان سے سنیے، اور جب اس نے دروازے کو نوک کیا، دروازہ نوک کیا، پھر اس نے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، اور وہ پہچان گیا کہ یہ اس کی بیوی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ آواز پہچان گیا، اور جیسے جیسے وہ آواز قریب آتی جا رہی تھی، اس کا دل جو ہے وہ دھڑکتا جا رہا تھا، اس کا دل دھڑکتا گیا، اور وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو اس وقت جذبات تھے، اور ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ دروازہ کیا ہو گیا؟ کھل گیا۔ اور جب دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا، واہ، میری بیوی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی، خوش لباس۔ اس نے چلا کر کہا، اس کا نام لے کر کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائی کہ میں آ گیا ہوں، لیکن اس عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ چلاتا رہا، نام لے کر چلاتا رہا، میں تیرا شوہر ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کی کیا حالت ہوئی؟ کیوں نہیں کھولا؟ کیونکہ اس عورت نے اس کو بلا کر کسی اور شخص کو اپنے گھر میں پسند کیا تھا۔ اس نے انتظار نہیں کیا، اس نے لحاظ نہیں کیا، رانگ پارٹنر
رانگ پارٹنر، اصل پارٹنر کو چھوڑ کر رانگ پارٹنر کا جب اس نے انتخاب کر لیا، اس لیے اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ آج بھی جب کلیسیا یسوع کو اپنی زندگیوں سے نکالتی ہے تو وہ کیسے پارٹنر کا انتخاب کر لیتی ہے؟ رانگ پارٹنر۔ اور وہ رانگ پارٹنر بائبل مقدس بتاتی ہے چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے۔ یہ جو رانگ پارٹنر ہے یہ کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے، جو ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ہمیں اندر ہی اندر مارتا ہے، یہ ہمیں اندر ہی اندر کاٹتا ہے، یہ ہمارے اندر ہی اندر ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن اپنی موجودگی کا احساس ہونے نہیں دیتا ہے۔ یہ وہ رانگ پارٹنر ہے جس کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر سے یسوع کو کیا کر دیتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں۔ یہ غلط پارٹنر کا انتخاب اس نے کر لیا اور ہم بھی غلط پارٹنر کا انتخاب کر کے اپنی زندگی سے حقیقی شخصیت کو جو ہے، جو ہمارا حقیقی دلہا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی سے کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے لیے تباہی کا اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ کلیسیا نے، ہم نے کہیں اپنی زندگی کے اندر اس غلط پارٹنر کو، اس غلط شخص کو جس کے بارے میں بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ شروع ہی سے ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارا پارٹنر ہے، بسایا ہوا ہے ہم نے اپنے اندر اس کو، وہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ کہیں ایسا اگر ہماری زندگی کے اندر درست، اگر ہمارا پارٹنر رائٹ ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ جن زندگیوں نے، جن لوگوں نے، عوام لوگوں کی بات کرتے ہیں، جن لوگوں نے غلط پارٹنر یعنی ابلیس کو اپنی زندگیوں کے اندر بٹھایا ہوا ہے، وہ سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا یسوع سے دعا کرتے ہیں؟ کوئی شخص جس کو کوئی غم لگ گیا، اس غم کو بھلانے کے لیے وہ کس چیز کا انتخاب کرے گا؟ نشے کا انتخاب کرے گا۔ اور اس ایک نشہ باز شخص، اس کے بارے میں بتاتا چلوں، ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ اس سے کسی خادم نے پوچھا کہ تو کیوں نشہ کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے نشہ کرتا ہوں تاکہ اپنی بیوی کو بھول جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی اس کو پسند نہیں۔ اس نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں نشہ کہ میں اس کو بھول جاؤں۔ اور ایک دن وہ پھر سے اسی بات کو دل میں رکھ کر وہ نشہ کیا، اس نے شراب پی اور اپنے گھر چلا گیا، اور اس کو اپنی بیوی، اپنی جو وائف ہے وہ کتنی دکھائی دی نشے کی حالت میں؟ 2۔ پہلے والی سے بیچارہ خوفزدہ تھا، لیکن نشہ ایسا چڑھا ہوا تھا کہ کتنی دکھائی دینے لگی؟ 2 دکھائی دینے لگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اصل مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ رائٹ پارٹنر کے پاس۔ اگر ہم درست پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم ہر طرح کی مشکلات میں، ہر طرح کی پریشانیوں میں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، چاہے وہ آسمان سے آئے، چاہے وہ زمین سے آئے، چاہے وہ چاروں سمتوں میں سے کسی طرف سے بھی آئے، وہ رائٹ پارٹنر ہمیں سنبھالنے کی قدرت کیا کرتا ہے؟ رکھتا ہے۔ اس کے پاس قدرت موجود ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ آج اسٹوریز ہے، ایک اور کسی خادم نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک کہانی بیان کرتے ہوئے اس نے سنایا کہ افریقہ کے اندر ایک ہاتھی تھا، اس نے ایک پل کراس کرنا تھا، اور یہ سمجھ لو ایک طرح کی السٹریشن ہے، یا اس کو آپ کیا کہیں گے، تمثیل ہے۔ اس نے اس ہاتھی کے کان کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک چونٹی کو دیکھا،
اور جب ہاتھی اس بڑے پل کے اوپر قدم رکھ رہا تھا تو پل جو تھا وہ ہل رہا تھا، پل ہل رہا تھا، اور آہستہ آہستہ ہاتھی جو ہے وہ اس پل کو پار کرتا گیا، اور پار کرتے کرتے جب وہ دوسری طرف چلا گیا تو چونٹی نے اس کے کان میں کہا کہ ہم دونوں نے اس ہلتے ہوئے پل کو کیا کر لیا ہے؟ پار کر لیا ہے۔ کیسے؟ چونٹی کس وجہ سے دوسری طرف پہنچ گئی؟ کس کی وجہ سے؟ درست بات کیا ہے؟ رائٹ پارٹنر کا انتخاب کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہمارا پارٹنر جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، اگر وہ رائٹ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے، اس کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی رہے گی، تو چاہے پل ہو، چاہے دریا ہو یا پہاڑ ہو، جب مشکل ہوتی ہے تو وہ ہمیں اپنے ہاتھوں پر کیا کر لیتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے۔ کبھی آپ نے ایک تصویر دیکھی ہو جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے، کیونکہ میں ELS میں کئی عرصہ رہا تو میں نے کافی عرصہ تو میں نے اس پینٹنگ کو دیکھا۔ وہ ایک ایسی تصویر ہے جس پہ قدموں کے نشان ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو کہ بڑی مشکل میں، بڑی پریشانی میں، اور ایک وقت تھا کہ خدا جو ہے اس کے ساتھ تھا، اس کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، لیکن جب وہ بہت زیادہ پریشانی میں گزری، بہت زیادہ مشکلات میں سے گزر رہی تھی، تو اس کو لگا ایسے کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس نے جب دعا کرنا شروع کی تو اس نے کہا یہ جتنے قدم تو چل کر آئی ہے، جتنے قدم تو چل کر آئی ہے یا آیا ہے، جو بھی سمجھے، ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پہلے یہ قدم جو تھے وہ 4 تھے، لیکن اب جو ہے یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 2 ہو گئے۔ اس نے کہا یہ تو میری 2 قدم ہے۔ تو یسوع نے کہا نہیں، یہ قدم میرے ہیں، میں نے تو تجھے اپنے ہاتھوں پر ہاللیلویا۔ رائٹ پارٹنر جب مشکل ہوگی تو آپ کو اٹھائے اٹھائے کے پھرے۔ درست پارٹنر آپ کا محبوب ہے۔ درست پارٹنر کا انتخاب یسوع مسیح کا اگر ہم انتخاب اپنی زندگی کے اندر، اس کو ہم باہر نہ نکالیں، اگر ہم اس کو باہر نکالتے ہیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر کہیں باہر نکال دیا ہے اور رانگ پارٹنر ہمارے اندر ہے، تو ہمارا کریکٹر ہمیں بتائے گا کہ یہ رانگ پارٹنر ہے، ہم نے غلط پارٹنر کا انتخاب کیا ہوا۔ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے، جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس بات کا۔ اس لیے ہمیشہ کس کا رائٹ پارٹنر، ہمارا پارٹنر درست ہے تو ہمارا ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ جب ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں یا اس کی حضوری کے لیے موجود، اس کے نام کے لیے بیٹھتے تو ہمیں بلانے کے لوگ بلاتے رہتے ہیں۔ اب ہم جمع ہو گئے تو آئے ہم یسوع مسیح کو دعوت دیتے ہیں ہمارے درمیان میں آ جائے۔ واٹ ربش! نہیں، اس نے کہا میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں۔ لکھا ہے نا بائبل میں کہ میں کبھی تم سے دستبردار کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں، کبھی تجھے ترک نہیں کروں گا۔ پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو اپنے بندہ سے کہتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ متی کی انجیل کے آخری 28 باب میں 19-20 آیت میں، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں، کبھی کبھی چکر لگاتا رہوں گا، ایسا لکھا ہے نہیں، ہمیشہ تک۔ روح القدس کے بارے میں بھی یہی لکھا کہ وہ ہمارے اندر رہنے کے لیے آیا۔ ہم بلاتے رہتے ہیں روح آ، روح آ، روح آ، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیسے۔ اس نے کہا یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے اندر رہے گا۔ پتہ نہیں کہاں کی تعلیم، کہاں کی باتیں۔ درست پارٹنر کا انتخاب کریں گے، درست تعلیم کلام مقدس میں سے ملے گی۔ ہاللیلویا، درست تعلیم ملے گی۔ اگر ہم غلط پارٹنر کا انتخاب کریں گے، غلط تعلیم حاصل کریں گے تو ہم جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتے۔ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم
کس طرح سے چل رہے ہیں، ہم کس طرح سے چل رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے، خداوند یسوع مسیح جس نے کہا کہ میں کیا کروں گا، تمہارے ساتھ اندر آؤں گا اور تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کھانا کھاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی کھلائے گا اور ہم بھی کھلائیں گے۔ وہ کیا کھلاتا ہے؟ اپنے کلام سے سیر اور آسودہ کرتا ہے، اور ہم اس کو کس چیز سے آسودہ کرتے ہیں؟ اپنی زندگی میں روح القدس کے جو ہماری زندگی میں کیا ہے؟ پھل، وہ پھل کھانا چاہتا ہے۔ صرف ہم کھانے والے ہیں کہ خدا کا کلام ہم وہ سناتا رہے اور ہم اس کو سنتے رہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو اپنی زندگیوں کے اندر ہمیں جو ہے خداوند یسوع مسیح کو درست جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہے؟ جب ہم اس کو واقعی اپنی زندگی کے اندر کیا کریں گے؟ اس کو موقع دیں گے۔ تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک خادم کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ ایک میری زندگی کا ایک اہم ترین دن تھا اور میں اس دن کو بھول نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں اس دن کو بھول نہیں سکتا، اور وہ دن کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہمارا ایک کروسیڈ ہونا تھا کسی جگہ پر، اور ہمارا ایک میوزک انسٹرومنٹ تھا وہ خراب ہو گیا، اور ہم اس انسٹرومنٹ کو لینے کے لیے ایک دکان پر، ایک میوزک شاپ پر گئے، اور ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ وہ ایک آنکھ سے ہمیں دیکھ رہا تھا، ایک آنکھ سے ایک عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اسی طرح سے اس نے کہا یہ سیل مین تو نہیں ہو سکتا کہ باہر کوئی شخص کھڑا ہوا ہو۔ تو اس خادم نے کہا ہم اندر چلے گئے، اور جب جا کر دیکھا تو وہی شخص ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہے، اور اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اس نے کہا، اس خادم نے کہا تم اتنی غور سے ہمیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں، دھیان سے سنیے، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھوں میں یسوع کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں کیا کر رہا ہوں؟ میں یسوع کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ خادم بڑا پریشان ہو گیا، وہاں سے چلے گئے، انہوں نے اپنا کام کیا، اپنا انسٹرومنٹ لیا اور چلے گئے۔ اس نے کہا کہ راستے میں جاتے ہوئے میں نے خداوند سے پوچھا خداوند یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ جب اگر یسوع تیری زندگی کے اندر دل میں رہتا ہے نا، اگر یسوع تیرے دل میں رہتا ہے، اگر یسوع تیرے دل میں رہتا ہے، اگر یسوع تیرے دل میں رہتا ہے تو وہ کبھی کبھی کھڑکیوں سے جھانکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آنکھوں میں یسوع نظر آتا ہے، اگر اندر رہتا ہے تو وہ جھانکے گا بھی تو صحیح۔ کیا ہماری زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا ہمیں کسی نے کہا کہ مجھے تیری زندگی میں یسوع نظر آتا ہے؟ یا غیر قومیں ہمارے بارے میں یہی سوچتی ہیں یار ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ پہلے یہ تم بھی ویسے ہی ہم بھی ویسے ہی، بس یہ تھوڑا سا دینی معاملات کریے نا، جس کو ایک طرف رکھ دیتے، تم ہمارے جیسے ہم تمہارے جیسے، کیونکہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو تو ہم بولتے ہم بھی، تم بھی بے ایمانی کرتے ہم بھی، جو کچھ تم کرتے ہو وہی ہم کرتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ فرق کیا ہے؟ اگر یسوع رہتا ہے تو یسوع دکھائی بھی دینا چاہیے۔ گلتیوں 3:27 میں لکھا ہے نا، ذرا پڑھیں گلتیوں 3:27 میں، جلدی سے نکال دیں، وقت کافی ہو رہا ہے۔
गलतियों 3:27। तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हालेलुया। जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, बड़ी मुश्किल बात है, मसीह को पहन लिया। तो पहना हुआ है। खुदा की हजूरी में वक्त गुजरे, खुदा के कदमों में वक्त गुजरे, तो मैं बड़ा मुंह छोटी बात क्या कहते हैं, बड़ी बात छोटा मुंह क्या कहते हैं पता नहीं, अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, दिमाग इतना काम नहीं कर रहा, रूह कुदस की मदद की वजह से यहाँ तक हो रहा है। ओके, तो मैं एक मीटिंग अटेंड करके आ रहा था, दवाइया मीटिंग थी, बड़ी जबरदस्त, बड़ा खुदा की हजूरी थी वहाँ पे। मैं वहाँ की मीटिंग अटेंड करके आ रहा था, तो मैं एक कैटरिंग वाली दुकान पे रुका और वहां से एक शख्स मेरे पास आया, ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है। तो मुझे आकर उसने ये नहीं कहा कि मुझे आप में यीशु नजर आ रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने मुझे आकर कहा, गैर कौम का शख्स, कभी मुलाकात नहीं हुई, उस हिस्से में पता नहीं, मेरा पहली दफा जा रहा हूँ। उसने कहा, भाई आप मेरे साथ दुकान में आओ। अच्छा, मैं चला गया। उसने कहा, मेरे घर में बहुत बड़ा मसला और मैंने आपसे दुआ करना है। मैंने कहा, आपको पता है मैं कौन हूँ? उसने कहा, मेरी बीवी जो है वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो बताने का मकसद यह है कि जब हम खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा के मसा में रहते हैं, तो वो मसा दूसरों को बाज़ औक़ात क्या करता है, अपनी तरफ, उसमें मसा का ही काम होता है, इंसान का कोई काम नहीं होता, हम कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम मसा में रहते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं, तो वो हमें चारों तरफ से क्या करती है, घेरती है। जैसे दाऊद ने कहा ना कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। हालेलुया। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम एक दुरुस्त पार्टनर का, एक राइट पार्टनर का इंतखाब करें, ताकि हम जो है अपनी जिंदगी एक जिंदा यीशु पर ईमान रखने को साबित करने में, कि हम यीशु पर, जिंदा यीशु पर ईमान रखते हैं, हम अपनी जिंदगी गुजार सके। नहीं तो रॉन्ग पार्टनर्स, गलत शख्स तो लोगों ने रखा ही हुआ, यीशु तो कलीसियाओं से बाहर ही है। लेकिन आज खुदा की आवाज ये है, आज खुदा की आवाज यह है कि जहां कहीं हमने गलत पार्टनर का इंतखाब किया हुआ है, जहां कहीं हमारी जिंदगी के अंदर उस गलत पार्टनर के लिए जगह है, हम उसको रद्द करें, हम उसको निकालें। और याद रखें कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर, अपनी जिंदगी में बुलाते हैं, जब हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिल में, अपनी जिंदगी में दावत देते हैं, उसको जब हम बुलाते हैं, तो वो किस तरह से आता है। मिसाल, हमने अपनी जिंदगी के अंदर जब यीशु के लिए कभी दरवाजा खोला, और वो एक ऐसे शख्स की तरह नहीं है जो धमकियों से डर के या किसी कोई खौफ के मारे, नहीं, वो जब हमारी जिंदगी के अंदर आता है और वो लम्हा जब हम दरवाजा खोलते हैं और जब वो हमारी जिंदगी के अंदर कदम रखता है, तो फिर उसका दूसरा काम क्या होता है, वो क्या करता है आकर? यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के अंदर आकर क्या करता है? उसका पहला काम क्या होता है? किसी को पता है? कंट्रोल संभालता है। हालेलुया। क्योंकि वो किसी और के इख्तियार में रह नहीं सकता, वो हमारी जिंदगी का कंट्रोल संभालता। जब हम कहते हैं खुदा मेरी जिंदगी पर तेरा मुकम्मल कंट्रोल हो, तो फिर वो कंट्रोल संभालता है, फिर वो उस रॉन्ग पार्टनर को तलाश करता है। जहां जहां उसने हमारी जिंदगी के अंदर घर बनाए होते हैं, उसको तलाश करता है। और अब हम कह चुके होते हैं कि खुदावंद यीशु, तू मेरी जिंदगी का मुकम्मल कंट्रोल अब किसके हाथ में है? अब तेरे हाथ में है। तो फिर वो क्या करता है? उस गलत पार्टनर को पांव से पकड़कर, हालेलुया, और फिर
مکمل طور پر وہ ہولڈ کرتا ہے، مکمل طور پر پھر ہماری جو زندگی ہے اس کے ہاتھ میں، کہ یسوع کمپرومائز نہیں کرتا، گناہ کے ساتھ، بدی کے ساتھ کمپرومائز کو نہیں کرتا۔ ہاں اگر ہم لفظی طور پر اس کو بلا لیں، ہاں خدا یسوع تو میری زندگی میں آ جا، تو پھر وہ آ جائے گا اسی طرح والا پیک والا یسوع، کمزور والا جو ابلیس کی طرف سے آتا ہے، ابلیس کا بنایا ہوا۔ لیکن حقیقی یسوع جو زندہ یسوع ہے وہ کیا کرے گا؟ جب ہماری زندگی میں آئے گا وہ پورا کنٹرول، اختیار سنبھالے گا اور ہمیں پھر وہ بیٹھنے نہیں دے گا۔ پھر اس کے کلام کی، اس کی گواہی کی آگ ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہوگی؟ لگے گی، اور وہ بڑھتی جائے گی، اور وہ کیا کرے گی؟ بڑھتی جائے گی۔ اور کسی شاعر نے کہا نا پھر کہ انجیل کو پھیلانے کی طلب ہوتی ہے جن میں، انجیل کو پھیلانے کی طلب ہوتی ہے جن میں، ارے گرجوں میں کھڑے ہو کر وہ سوچا نہیں کرتے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر حقیقی یسوع جس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے باہر کر دیا ہے، جہاں جہاں ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہمیں اس کی حضوری میں اپنے آپ کو پھر سے ایک دفعہ اس کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پھر سے بحال ہو کر، ہم پھر سے زوراور ہو کر ہم اس کی حضوری میں خوشی بنا سکیں۔ کل کے ناکام ہوئے آج کے ہم کامیاب شخص بن سکتے ہیں۔ ہمارے کل جب ہم گر چکے تھے، گزرے وقت میں ہم گر چکے ہیں، آج ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم درست پارٹنر کا انتخاب کریں گے اور اس رانگ پارٹنر کو اپنی زندگیوں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تو ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ ہاللیلویا۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا شروع کریں۔ جہاں جہاں ہم نے غلطی کی ہے، جہاں جہاں ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر گناہ کیے ہیں، جہاں جہاں ہم نے نافرمانیاں کر کے اس اصل درست پارٹنر کو اپنی زندگیوں سے رد کیا ہے، آئے موقع ہے۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا شروع کریں، خداوند کے سپرد اپنے آپ کو کرنا شروع کریں، ہم دعا کرنا شروع کریں، ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں۔ آج جیسے ہیں ویسے نہ چلے جائیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری سے سیر اور آسودہ ہو کر جائیں، ہم زور آور ہو کر جائیں، اور کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں، بیمار کہے کہ میں تندرست ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس وقت خداوند میں اپنے آپ کو جو تیرے کلام کے مطابق تولا گیا اور بہت ہی کم نکلا ہوں، خداوند پیارے باپ آسمانی، اور تیرے لوگوں کو باپ آسمانی یسوع مسیح کے نام سے تیرے سپرد کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں خداوند پیارے باپ آسمانی، اپنی بڑی قدرت سے، اپنے بڑے جلال سے، اپنی بڑی رحمت سے، اپنی بڑی برکت سے ایک ایک زندگی کو یسوع مسیح کے نام سے سنبھال لے خدا، یسوع مسیح کے نام سے سنبھال لے خدا۔ تیرے پاک روح کی برکت، تیرے پاک روح کی برکت ان زندگیوں کے ساتھ خداوند میرے باپ آسمانی، یہاں سے جب یہ جاتے ہیں تیرے پاک روح کی برکت، تیرے کلام کی برکت کثرت کے ساتھ ہم سب کی زندگیوں پر رہے اور ہمارے ساتھ جائے، اور خداوند میرے باپ آسمانی جو تیرے کلام کا بیج جو ہماری زندگیوں کے اندر بو دیا گیا ہے یہ تیری طرف سے ہے۔ خداوند میرے باپ آسمانی اس بیج کی تو حفاظت کر، تاریکی کی ساری قوتیں، ہر طرح کی وہ گندی ناپاک تاثیریں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں خدا سے دور رکھتی ہیں، یسوع مسیح کے نام میں خدا یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے اے ابلیس تیرا سارا زور، تیرا سارا اختیار، تیری ساری ناپاکی، تیری ساری گندگی، تیرے ساری وہ مایوسی کی باتیں جو تو انسانوں کے اندر رکھتا ہے، تیری ساری وہ باتیں جو انسانوں کو پریشان کرتی ہیں، یسوع مسیح کے نام سے میں رد کرتا ہوں، ترک کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، چھوڑ دے ان کو یسوع مسیح کے نام سے، ذہنوں کو، سوچوں کو، خیالوں کو چھوڑو، چھوڑو، چھوڑو یسوع مسیح کے نام سے۔ باپ سارا جلال تیرے نام کو دے، مدد کر، رہنمائی کر، یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ چند باتیں ہم دیکھیں گے، بھائی شامل جو والا پڑا اسی کے سیکھیں گے کلام میں بات لکھی گئی ہے، کس طرح ہے، کیا ہے، مرکز کے بیچ موبائل والا